زیو نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان اسحاق جاوید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت میاں چنو کی نئی سیاسی پہچان انور حمید راسا صاحب موجود ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق اور راجپوت برادری سے ہے۔ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یہ ایم پی اے کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں میاں چنو کے حلقہ 207 سے۔ ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ پہلا الیکشن ہے ان کا، جو یہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کانٹیسٹ کریں گے، تو ان کا عزم کیا ہے، ارادے کیا ہیں، اور باقی دیگر جو گفتگو جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہ آپ صرف زیو نیوز کی اسکرین پر ہی دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ زیو نیوز کو وقت دینے کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بتائیے گا، ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا خیال جو ہے وہ یہ کیسے آیا؟ الیکشن لڑنے کا خیال میں ایک نوجوان کی عادت سے ہوں، نوجوان نسل کے لیے وہ بولتے ہوئے ستاروں میں سے کہہ لیں کہ جس طرح کہ ہماری یہ جمہوریت ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ الیکشن لڑنا، تو اسی وجہ سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوجوان کی عادت کو آگے لے کر آئیں اور ہمارا ملک ایک ترقی کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور غریب کوئی بھی ہمارے یہاں پہ کسی غریب کی ہیلپ یا کوئی بھی کسی قسم کی بے روزگار ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ سب بھائی مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ الیکشن لڑیں گے PP 207 سے اور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور سب دوستوں سے اپیل ہے کہ سب ہمارے ساتھ چلیں، نوجوان کی عادت، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی کاوشوں سے ہی ہے۔ آپ انور صاحب بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کے، آپ کی برادری کے ووٹ کتنے ہیں، کتنا ووٹ بینک ہے آپ کے پاس؟ ہماری برادری کا 10,000 ووٹ ہے، جس میں سے 7,000 ووٹ مینشن ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی ووٹ برادری کے ووٹ ہیں، جو صرف وہ مجھے ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان سب کی مشاورت سے میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو نوجوان کی عادت ہے کرکٹ کے حوالے سے، وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، کافی سپورٹ ہے مجھے، کافی دوستوں کی ہے، اور بھی کافی دوستوں کے نام لینا بھی، کافی زیادہ دوست ہیں جن کے نام نہیں لے سکتے، بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جن کی سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ چونکہ آپ پہلا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی کچھ خدمات ہوں گی، اس سے خدمات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں الیکشن لڑنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر میری اپنی ذاتی رائے کہ یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو دولت ہے، شہرت ہے، یا پھر خدمت ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بہت دی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ شہرت چاہتے ہیں یا پھر آپ عوام کی خدمت چاہتے ہیں؟ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بس یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بس یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی فلاحی کام کر سکیں، لوگوں کی مشکلات دور کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں، بس لوگوں کی خدمات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی سیاسی تجربہ ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی سیاست میں کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلی بار یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان کے اندر اس طرح کے کبھی کسی نے کوئی الیکشن نہیں لڑے، نہ تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں، بس یہ کہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر یہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے اور کوئی بھی ہاسپٹل ڈسپینسری بھی نہیں ہے، کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو ایسے معاملات دیکھ کر بس یہ مائنڈ بنایا کہ ہم پہلے بھی پردیس میں ہی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے کچھ کام آ سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ آپ نوجوان ہیں، میری طرح ینگ عمر ہے، اور آپ کی عمر مجھے کافی کم دکھائی دے رہی۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ یہ میاں چنو کے لوگ، آپ کے جو سپورٹرز ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، پھر اس کے بعد ہم بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری گفتگو ہے جو اس کے بعد ہم کریں گے آپ سے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 33 سال ہے۔ 33 سال میں آپ کی فلاحی خدمات کیا ہیں، سماجی خدمات کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم نے کافی خدمات کی ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی، ہمارے بزرگوں کی بھی، اور ہم نے بھی فلاحی کام کیے ہیں جہاں پہ کسی غریب کے کام آ سکیں۔ کرونا کے اندر کافی لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی کی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ٹھیک ہے۔
रासा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है ये क्या है? बैकग्राउंड मीन कह लें कि हम एक मज़दूर के बेटे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने किया ख़ुद अपनी मेहनत से किया, परदेस बड़ी मुश्किलों से काटा, और बेसिकली हम एक मज़दूर के बेटे हैं जी। आप चूँकि आपने कितनी उम्र बताई आपने? 33 साल। 33 साल आपने अपनी उम्र बताई है, तो एक नई सोच है, नया अज़म है, नए इरादे हैं। तो फिर अब आप एक गांव की बात नहीं करेंगे, अब तो आपको पूरे हलके की बात करनी पड़ेगी। 207 जो हमारा मियाँ चन्नू का हलका है, इस पूरे हलके के मुतालिक इनके मसाइल के हवाले से अब आपको बात करनी पड़ेगी। तो अब सोच लें कि आप एक MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर किस तरह की खिदमात जो हैं वो आपके जहन में हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके जहन में है, प्लान में शामिल है कि MPA बनने के बाद आप उन प्लान्स पर काम करेंगे? वो अगर आप चाहें तो वो मियाँ चन्नू के लोग आपको सुन रहे हैं, और वो तमाम लोग जो आपको नहीं भी जानते तो वो भी आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्लान हैं आपके पास? जी, सबसे पहला ये कि हम तालीम के हवाले से कि हर गांव में एक स्कूल बना के देंगे, और हॉस्पिटल, और जिनके पास गाड़ियों की कन्वेंस नहीं है, और मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश होगी कि मियाँ चन्नू के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है कि हम यहाँ पे बनवा सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होगी कि लोगों के काम आ सकें। लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोग नौकरियों के हवाले से बड़े परेशान हैं, कि लोगों को रोज़गार मिल जाए। ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी अपनी बरादरी, क्योंकि आपने बताया कि आपका 10,000 से ज़ायद वोट है यहाँ पर, या 10,000 के अराउंड अबाउंड आपका यहाँ पर वोट है, तो आप अपनी बरादरी में किस तरह के मसाइल देख रहे हैं, उनकी महरूमियाँ किस तरह की हैं, या आपको किस तरह से फेस करना पड़ता है, उस हवाले से हमारे से ज़रूर बात जो है वो डिस्कस कीजिए। हमारी बरादरी में यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि हम लोग भी लोगों की तरह, जो हमारे भी बच्चे पढ़ें, या हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज वो उसके अंदर भी किसी भी किस्म की कोई तरक्की नहीं देखी, क्योंकि यहाँ सवारी का मसला है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा स्कूल हो जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए हर तरह की सहूलत मिले। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे भी पढ़ें लिखें, और ये हमारा मुल्क तरक्की की एक राह पे चले। आपका चूँकि पहला इलेक्शन है, और आपने पहले इलेक्शन पे ये सोच लिया कि आप मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो आपने मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के बजाय आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बेसिकली हम जो शुरू से नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो हम भी ख़ुद भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से मैंने पहले नून लीग का सीट अप्लाई किया है। अगर मुझे नून लीग की सीट मिलती है तो मैं नून लीग की तरफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा। अदरवाइज़ अगर मुझे सीट नहीं मिलती तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ैसला होगा वो सब दोस्तों की काविशों से ही होगा। आपने ये फ़ैसला क्यों किया कि आप मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी जो है वो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं जो हर साल ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको टिकट दे सकती है और फिर आप नून लीग के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे? सर, ये जमहूरियत हर बंदे का हक़ है। हमारा हक़ था, हमने सीट अप्लाई किया। ये उन पे है कि हमें टिकट मिलता तो हम उस पर ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो बस उसी पे टिकट अगर मिलता तो मैं नून लीग की तरफ से ही लड़ूंगा, अगर नहीं मिलता तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आप मुझे बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे थे, और आपसे हमारी जब बातचीत चल रही तो आप बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे थे, और आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम MPA का इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, हमारा टिकट जो है वो कंफर्म है। ये दावा आप किस बुनियाद पर का, आपको क्यों लगता है कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म है, या आपको इजीली जो है वो अवेल हो सकता है? सर, ये देखो कि जमहूरियत है ना, हमने एक नई जनरेशन, एक नई नस्ल जो है प्रमोट करने के लिए हमने ये अप्लाई किया है। तो इसकी चीज़ पे उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको देते हैं। हमने तो क्योंकि जो हमारा माइंड था उसके हिसाब से हम नून लीग को सपोर्ट करते, तो इसी वाले से एक नई जनरेशन ने हमने नून लीग में अप्लाई किया। आपने फील्ड में काम शुरू किया है, आपने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है या नहीं किया? जी, मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। तो कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप पब्लिक की जानिब से? लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है
تو پھر آپ کس نمائندے کے ساتھ یا کس پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی بھی ہمارا پلان نہیں ہے. ہم الیکشن لڑیں گے, کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم. بے شک اگر آپ کو آزادانہ حیثیت سے لڑنا پڑے تو لڑیں گے آپ؟ جی لڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو پورے حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, میاں چنو کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ملک اور بیرون ممالک کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ چونکہ آپ کا تعلق بنیادی طور پر یوتھ ہے آپ, تو اس لیے میں تو آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک نیا چہرہ جو ہے وہ سیاست میں آیا ہے, ایک نئی پہچان ہوگی, نئے ارادے ہوں گے, نیا عزم ہوگا, نئی باتیں ہوں گی, نئے کام ہوں گے. تو پھر آپ اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو کس طرح کا پیغام اور کیا پیغام جو ہے وہ ان کو دینا چاہیں گے؟ بس یہی میرا پیغام ہے لوگوں کو کہ مجھے کامیاب کروائیں انشاءاللہ. یہ سب مل کے ہم نے کرنا. یہ ایم پی اے کا الیکشن میں نہیں, یہ پوری قوم لڑ رہی ہے. یہ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اکیلا میں نہیں, یہ پوری قوم کے لیے الیکشن ہے. تو اس کے علاوہ میں کچھ خاص نہیں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو کیا دیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, جو مجھ سے ہوا اس سے بڑھ کے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہو. جس چیز کی لوگوں کو مجھ پہ امید ہے کہ انشاءاللہ اسی امید پہ پورا اتریں گے. باقی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. یہ اس کے چلنے کے ساتھ ہی ہے کہ جس طرح لوگوں کی امیدوں کے اوپر پورا اتر آئیں, ترقی کی راہ پہ چلیں. ٹھیک ہے. ایک نئی پہچان کے لیے, ایک نئے چہرے کے لیے فیلڈ میں جا کے کام کرنا اور ووٹ کے لیے ریکویسٹ کرنا, نیٹ ورک کریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ عوام کی جانب سے جو پھر مختلف ڈیمانڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران آپ نے کس طرح کی ڈیمانڈز کا سامنا کیا؟ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگ کیا چاہ رہے ہیں, لوگ کس طرح کی توقعات لیے پھر رہے ہیں؟ لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نیا ایک چہرہ, نئی قیادت ہے. کافی انہوں نے اچھا رسپانس دیا. بس لوگوں کا کہنا کہ آپ آزاد لڑیں, بس یہی ان کا کہنا کہ آزاد لڑیں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. نوجوان قیادت اور بھی جتنے بھی جہاں پہ بھی گئے ہیں, اور میرے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ میں پہلی بار الیکشن لڑ رہا ہوں, تو اس وجہ سے میرے لیے کافی مشکل ہے. تو پبلک کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ, کوئی آفر؟ کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں. بس سب لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کروائیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ ہم اس وقت میاں چنو میں ہی موجود ہیں, تو میاں چنو کے حوالے سے ہی بات کریں گے. آپ کا جو تعلق ہے وہ اور راجپوت برادری سے ہے, تو اور راجپوت برادری کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کی وجہ سے آپ کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دی جاتی, اس طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر یہ بائی پاس سے اور مساور تک کا سارا علاقہ جو ہے منشیات کی لپیٹ میں ہے, اور منشیات سے لوگ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ منشیات کی وجہ سے اپنی جانوں سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ یہ ہر برادری کے اندر ہوتے ہیں. اگر میری برادری کے اندر بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو سب لوگوں کو ہم یہ چیزیں ختم کروا کے گراؤنڈ کی طرف لے کر آئیں گے کہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے اور تعلیم دلوائیں. یہ چیزیں ختم کروانے کے لیے معاشرے کے اندر ہر برادری میں لوگ ہوتے ہیں. اگر میری برادری کے اندر بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ختم کریں, اور ایک اچھے معاشرے کی طرح ہم اچھا معاشرہ بنا کر ہم لوگوں کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم ایک اچھی قوم سے ریلیٹڈ ہیں. الحمدللہ ہماری جو قوم ہے انہوں نے 1947 سے جنگ لڑ کر ہم ہندوستان سے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں. 95% لوگ جو اوڈ برادری کے ہیں وہ مسلم ہیں, اور 5% جو اوڈ ہیں وہ غیر مسلم ہیں. تو الحمدللہ ہم ایک اچھی برادری سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو یہ اگر وہ نشہ ہے تو ہم ان لوگوں کو ان چیز سے روکیں گے, سب مل کے روکیں گے. ٹھیک ہے. چونکہ منشیات خریدنے والے لوگ بھی یہاں کے ہی ہیں, اور منشیات فروخت کرنے والے لوگ بھی یہاں پہ ہی ہیں. جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اسی خطے میں ہی ہیں. تو چونکہ اب آپ پبلک میں جائیں گے, آپ ووٹ کے لیے نکلیں گے, کمپین کے لیے نکلیں گے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ جرائم پیشہ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ آپ انہیں سپورٹ کریں. تو پھر اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, جرم کو سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جو غلط کریں گے وہ غلط اپنے جرم کی سزا
کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم انہیں روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے کہ یہ غلط کام ہے، تو غلط کام کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو، نشے کو ختم کریں گے، کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی توقعات نہیں ہے کہ وہ نشہ بیچنے کے لیے یہ وہ کہ سپورٹ کریں، اس طرح کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوگی ہماری طرف سے۔ میں اوڈ برادری سے، راسا برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری اوڈ برادری جو ہے پوری برادری ہے، برادری کے اندر کچھ غلط لوگ، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میری برادری کے اندر بھی کچھ کرپٹ لوگ ہیں تو ان لوگوں کو ہم سدھاریں گے، اور اس کے علاوہ اگر وہ پھر بھی نہیں تو ان کا جرم ہے تو وہ اپنی جرم کی سزا بھریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پوری برادری بری قوم نہیں ہے، نہ تو بری برادری ہے، ہر برادری میں برے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح میری برادری میں بھی ہیں، تو ان کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، ہم میاں چونوں میں ہر بندہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے خاندان میں نہ تو کبھی کسی نے کوئی جرم کیا، نہ ہماری آج تک کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کمپلین تھانے کے اندر رجسٹر ہے، نہ ہم نے تھانے دیکھے ہیں، اور اللہ سے دعا نہ ہی کبھی اللہ تعالی ہمیں دکھائے۔ اور جو ہماری برادری میرے ساتھ کھڑی ہے ان میں کوئی چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، باقی برادری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے سامنے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ان کو غیر اخلاقی سرگرمیوں سے منع کریں گے۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر آپ اداروں کا ساتھ دیں گے کہ وہ قانون کے کٹہروں میں آئیں؟ ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی ہر لحاظ سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ انور حمید راسا صاحب موجود تھے۔ یہ نیا چہرہ ہے، نیا سیاسی چہرہ ہے میاں چنو کا، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یہ حلقہ 207 سے جو ہے وہ ایم پی کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ ساری گفتگو، وہ تمام باتیں جو آپ سننا چاہتے تھے، جو آپ جاننا چاہتے تھے، جو ان کے کیریئر کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق، ان کی خدمت کے متعلق، ان کے سیاسی ارادوں کے متعلق جو چیزیں آپ جاننا چاہتے تھے، وہ زیو نیوز نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔